کے اختتام پر دعا کرا دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر کا آغاز کر رہے ہیں اور اس میں قدر کی رات کا ذکر اور اس کی عظمتوں کا بیان۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ہے اس رات کی عظمت، 1000 مہینوں سے افضل۔ پچھلی امتوں میں عمرے زیادہ، اعمال بہت کیے، اس امت میں عمرے کم، چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ کم اعمال پر اجر بہت زیادہ۔ ایک رات بھی ایک سال میں مل جائے تو 1000 مہینے کم از کم 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، مگر اس سے بھی کتنی افضل ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کی اصل عظمت ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ قدر کی رات میں تقدیروں کو بدلنے والا کلام قرآن اللہ نے عطا فرمایا۔ آج قوموں کی تقدیروں کا اگر بدلنا ہے تو اس قرآن کو تھامنا ہوگا، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ قدر کی رات کو تمام طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ غالب گمان 27 کا ذکر ہوا ہے، لیکن حدیث میں 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں تلاش کرو۔ اور ایک بڑی پیاری بات علماء نے یہ بھی بیان فرمائی، ہر طاق رات میں قدر کی نیت سے عبادت کرو، اللہ قادر ہے کہ 5 میں اجر عطا فرما دے۔ تو ندیدہ بننا چاہیے نا، اس معاملے میں ندیدہ بننا چاہیے۔ آج بھی نیت کریں کہ قدر کی رات کی نیت سے عبادت کر رہے ہیں، اللہ آج بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ معاف فرمانے والے، معافی کو پسند فرماتے ہیں، کریم ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین، اپنے رب کے حکم سے اس رات میں ان کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے منصوبے، اللہ کے بڑے بڑے احکامات وہ لے کر نازل ہوتے ہیں، رزق کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، زمین والوں کے معاملات کے حوالے سے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا روح الامین کا نزول اس رات میں ہوتا ہے، من کل امر، ہر کام کے انتظام کے حوالے سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک یعنی جب صبح صادق ہو رہی ہے طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہم بلغنا لیلۃ القدر، اے اللہ ہمیں بھی لیلۃ القدر تک پہنچا دیجئے اور اس کی برکتیں ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ سورۃ البینہ، ایک رائے ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، اس سے کہ اس میں اہل کتاب کا بھی مشرکین کے علاوہ ذکر آیا، واللہ اعلم، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ مکی ہی سورت ہے۔ اس میں اہل کتاب مشرکین کا ذکر ہے اور عبادت کا ایک وسیع تصور بیان ہوا اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کا ذکر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور مشرکین وہ علیحدہ ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے۔ علیحدہ ہونے سے مراد اگر ایک مثال لیں تو ابو جہل اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہی معاشرے میں ہے نا۔ فرق کب ہوا؟ قرآن کے آنے کے بعد مانا تو صدیق اکبر ہیں، نہیں مانا تو وہ ابو جہل ہے۔ فرق تب ہوا۔ بینہ، یہ دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول، یتلو صحف مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت فرماتے ہیں، یہی بینہ ہے، یہی اصل دلیل ہے۔ مگر یہ دو باتوں کا مجموعہ سورہ طلاق میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وہاں ذکر کا لفظ تھا، کتاب جمع رسول، ان کو ملائیں تو دین کا تصور مکمل ہوتا ہے۔ فیہا کتب القیمہ، اس میں لکھے ہوئے مضبوط یعنی احکام ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب فرقہ فرقہ ہوئے کب؟ جبکہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی۔ کب انہوں نے تفرقہ ڈالا، کب وہ علیحدہ ہوئے، کب انہوں نے ضد کی روش اختیار کی؟ کھلی دلیل کے آ جانے کے بعد۔ یہ البقرہ میں ہم نے بار بار پڑھا، تکبر، تعصب اور حسد، جہاں یہ باتیں آئیں ابو جہل کو ذہن میں رکھیے، علماء یہود کو ذہن میں رکھیے، جہاں یہ بات آ جائے جانتے بوجھتے پھر بندہ رد کرتا ہے، یہ جیسے کہ ابو جہل اور علماء یہود کا معاملہ رہا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، بلکہ اہل کتاب کا ذکر ہے تو وہی بات کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر کہاں چلی گئی؟ بنی اسماعیل میں چلی گئی، حسد کا شکار ہوئے تب انہوں نے تفرقہ جانتے بوجھتے ڈالا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ توجہ فرمائیے گا، عبادت کرو اللہ کی
اپنی اطاعت کو دین کے معنی اطاعت کے بھی اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ عبادت کا ذکر علیحدہ ہے اور نماز اور زکوٰۃ کا ذکر علیحدہ ہے، تو نماز زکوٰۃ تو عبادات ہیں، موڈز آف ورشپ یا پلرز آف اسلام ہیں، پوری عبادت تو 24 گھنٹے مطلوب ہے، تو عبادت کا ذکر علیحدہ اور نماز اور زکوٰۃ کا بیان علیحدہ آیا ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بدترین مخلوقات جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے انسان جو کفر شرک پر اڑا رہے اور اپنی روح کے تقاضوں کو فراموش کرے، یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ اس کے برعکس ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ کوئی بات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں یہ بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ یہ ہے ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ نیچے سے نہریں، شاید ایک آدھ دفعہ میں نے ذکر کیا ہوگا، یہ تھوڑا سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے کہ باغات ہیں نیچے سے نہروں کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کی ایک تعبیر، ظاہر بات ہم بڑے کم علم لوگ ہیں، میں اور آپ ہم سب، تو اس کی ایک تعبیر ہم انسانوں کے مشاہدے کے اعتبار سے کیا کی گئی، جیسے ناران اور کاغان کی وادیاں ہوتی ہیں، وادیوں میں اوپر مکانات ہوتے ہیں پہاڑوں پر اور نیچے باغات ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس معنی میں ہم کہتے ہیں بھائی اوپر سے کوئی دیکھے وہ جی نیچے پانی بہ رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جنت کا معاملہ کیسا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ تو نیچے سے کا ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے، لیکن اصل حقیقت جنت کی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ تقویٰ کا پھر ذکر ہے، تقویٰ کے معنی خوف خدا کے بھی، اور اللہ سے ڈرنے کے مفہوم میں نافرمانی سے بچنا بھی شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اب جو 16 صورتیں ہیں تقریباً، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام مغرب کی نماز میں عام طور پر تلاوت فرماتے تھے اور یہ اکثر ہمیں یاد بھی ہوا کرتی ہیں۔ سورۃ الزلزال، زلزلے کا ذکر اور اس میں قیامت کا وقوع اور کل اعمال پیش ہوں گے ان کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، مردوں کو بھی نکال کر باہر ڈال دے گی، اور مسلم کی روایت ہے خزانے نکال کر باہر ڈال دے گی، اور بندہ خزانوں کو دیکھے گا تو افسوس کرے گا، اس مال و دولت کی وجہ سے میں نے قتل کیا، اس مال و دولت کی وجہ سے میں نے چوری کی، اس مال و دولت کی وجہ سے میں نے قطع تعلقی کی، رشتہ داروں سے رشتہ توڑا، آج یہ میرے کسی کام کی نہیں، تو مردے بھی اور خزانے بھی نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور مجرم انسان کہے گا کیا ہو گیا اسے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے احوال اور اپنی خبریں بیان کرے گی، کیوں، بان ربک اوحی لها، اس سے کہ تمہارے رب نے اسے یہ وحی اور کی ہوگی اور حکم دیا ہوگا۔ ایک عجیب دلچسپ جملہ حدیث میں ترمذی کی روایت، زمین تمہاری ماں کی طرح ہے، لیکن اس سے وہ دھرتی ماں کا تصور کوئی نہ لے وندے ماترم والوں کا، ٹھیک ہے، یہ تمہاری ماں کی طرح ہے، کیا مطلب، جیسے ماں بچے کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے، اس وقت جو بچہ چیخا ہے تو اس کو دودھ چاہیے ہے، اور اس وقت جو چیخا ہے اس نے پوٹی کر رکھی ہے، یہ ماں سمجھتی ہے، باپ نہیں سمجھتا ہے، ماں رگ رگ سے واقف ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ زمین تمہاری ماں کی طرح ہے، کیا مطلب، تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیت المال کا جب مال نکال دیا کرتے تھے، ذمہ داری پوری ہو جاتی تو 2 رکعت نماز ادا کر کے کہتے تو گواہ رہی ہو زمین، میں نے رب کی عطا کردہ ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں اور حالات بیان کرے گی، بان ربک اوحی لها، کیونکہ تمہارے رب نے اسے یہ حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ در گروہ باہر نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، گروہوں سے ایک مراد نیک لوگ الگ اور برے لوگ الگ کر دیے جائیں گے۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ دو مختصر باتیں لیکن اہم۔ ایک، صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا نیکیاں بھی دکھائی جائیں گی تو کیا برائیاں بھی ہماری دکھائی جائیں گی؟ فرمایا اللہ ایمان والوں پر رحم فرمائے گا، جن کے لیے معافی اللہ فرما چکا ہوگا ان کی برائیاں ظاہر نہیں کی جائیں گی، ان کی فقط نیکیوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت کا بیان۔ نمبر دو، ایک بدو اللہ اکبر دیہاتی آیا اور اللہ کے پیغمبر سے اس نے کہا مجھے وصیت کیجئے، بس چھوٹی سی بات بتائیے گا، زیادہ باتیں مجھے یاد رکھنا مشکل ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے دو آیتیں سنا دیں، ذرہ برابر بھلائی انسان دیکھے گا، ذرہ برابر برائی انسان اسے دیکھے گا۔ اس بدو نے کہا بس یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافی ہے میرے لیے، کافی ہے میرے لیے، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے کروں گا۔ گیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی جا رہا ہے تمہارے سامنے۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں آیتوں میں سے دو کفایت کر گئیں اس کے لیے۔ یہ سب سے بڑا عقیدہ آخرت کا جو میرے اور آپ کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور آخری دونوں پاروں میں اس کا کثرت سے بیان آ رہا ہے، بار بار میں نے ذکر کیا تھا۔ سورۃ العادیات اس کے بعد گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور گھوڑوں کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا گھوڑا تمہارا تو وفادار، حالانکہ تم اس کے خالق اور مالک نہیں ہو، اور اللہ جو تمہارا خالق اور مالک ہے، ارے گھوڑے سے ہی سیکھ لو اور اللہ کی وفاداری کرو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے ہانپنے والے گھوڑوں کی۔ فالموریات قدحا، پھر اپنی سم کو جھاڑ کر چنگاریاں اڑانے والوں کی۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت غارت گری کرنے والوں کی۔ وہ جو گھوڑے استعمال کرتے تھے نا یہ عرب لوٹ مار کے لیے، جنگ کے لیے اور لوٹ مار کے لیے، ویسے سفر کے لیے اونٹ استعمال کرتے، اور تیز رفتار گھوڑا اونٹ ہے تو مار دھاڑ کرنے کے لیے تو اسی کی ضرورت ہے، بھاگنے کے لیے، اور لوٹ مار کر کے بھاگنے کے لیے اسی کی ضرورت ہے، اس کی طرف اشارہ۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت غارت گری کرنے والوں کی۔ فأثرن به نقعا، پھر گرد اڑاتے پھرتے گھوڑوں کی، یعنی جب دوڑتے تو گرد اڑتی مٹی۔ فوسطن به جمعا، پھر اس وقت فوج کے درمیان میں گھس جانے والے گھوڑوں کی قسم۔ گھوڑے استعمال کرتے تھے عرب، اور انگریزی میں بھی ہمیں آج تک یاد ہے دا ہارس از اے یوزفل فیتھفل اینیمل، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو یہ وفاداری تم ایک جانور کی دیکھو، تمہارے اشارے پر وہ جان دینے کو تیار، میدان میں کودنے کو تیار، تمہارے ایک رسی کے کھینچنے پر رک جائے اور تمہارے ایک لات مارنے پر دوڑ پڑے، کیسا تمہارا مانتا ہے یہ حکم، حالانکہ تم اس کی خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، اور اللہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق۔ ارے جانور سے ہی سیکھ لو شکر گزاری کی اور وفاداری کی روش کو، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس پر گواہ بھی ہے۔ جب تم گھوڑے کو کھلاتے پلاتے ہو اور وہ تمہاری بات نہیں مانتا تو تم مارتے ہو اس کو، تم اپنا حق سمجھتے ہو کہ میں کھلاتا ہوں تو یہ میری بات مانے، ایسے ہی ہے نا؟ اتنی تمہیں سمجھ آتی ہے؟ اللہ کے بارے میں سمجھ نہیں آتی؟ بلکہ گھوڑا تو جانور ہے، تم تو اپنے بچے کی پٹائی کرتے ہو، جس کو کھلاتے پلاتے ہو نہیں مانتا تھپڑ بھی لگاتے ہو، ایسے ہی ہے نا؟ اس سے اگلی بات نہیں بیان کر رہا میں، تو تمہیں اللہ کے بارے میں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک مال کی بڑی شدید محبت ہے انسان میں، اور یہ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہینڈ بریک سورہ حدید میں بیان ہوا، ہٹانا پڑے گا اور مال خرچ کرنا پڑے گا۔ حقیقت نیکی آیت البر 177 آیت نمبر البقرہ کی، اور سورہ بلد میں بھی پڑھا مال خرچ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نیکی کا راستہ شروع ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ مال کی محبت نکالنی پڑے گی، لگاؤ کھپاؤ اللہ کی راہ میں۔ ضمناً یاد دہانی، کون سی شب ہے آج؟ 29ویں شب۔ اس وقت بڑا حصہ شہر کا شاپنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکن صدقہ فطر نہ بھولیے گا بھائی، وہ بھاگتے ہوئے جب عید کی نماز سے پہلے ادا کرتے نا، یہ مناسب نہیں۔ میں نے آپ نے شاپنگ پہلے سے کر لی، غریب بیچارہ عید کی نماز کے وقت کہاں سے شاپنگ کرے گا؟ ٹھیک، تو پہلے ادا کیجئے، نمبر 1۔ دوسرا، کم از کم صدقہ فطر کتنا ہے؟ 100 روپے۔ 100 روپے میں تو بچے کی آئس کریم نہیں آتی، باقی کو ادا کر دے گا ادا ہو جائے گا، لیکن بھائی جو کا بھی وہ ہے نصاب ہے، تقریباً 350 روپے بنے گا، کھجور کا بھی نصاب ہے، کم و بیش 550 روپے کے لگ بھگ کم و بیش بنے گا، تو اللہ نے وسعت زیادہ دیے تو زیادہ دیں، تاکہ عید کے دن غریب کے گھر میں بھی خوشی آ سکے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ صدقہ فطر کے 2 فائدے، ایک، رمضان میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کتنی کر دی ہم نے، اس کی معافی ہو جاتی ہے، اور 2، غریب کے گھر میں بھی خوشی کا اہتمام ہو جائے گا۔ تو اچھے انداز سے، بہتر انداز سے صدقہ فطر ہم نے ادا کرنا ہے، اور بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ان کو سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم ابا کو یاد دلائیں گے
چھوٹا سا بچہ جو آج بھی پیدا ہو، یعنی عید کی رات بھی پیدا ہو، اس بچے کا بھی صدقہ فطر دینا ہے۔ تو جو مننے اور منی اور بچے اور بچیاں سن رہے ہیں، آپ نے پوچھ لینا ابا سے کہ ابا جان ہماری طرف سے ادا ہو گیا کہ نہیں، ہم تو خاصے بڑے ہو چکے ہیں، اس سے کہ بڑی کوتاہی ہے۔ اور عید کی نماز کے بعد جا کے لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم نے مٹھائی پہلے سے لا کے رکھی ہوئی ہے، شور خورما پہلے سے بنے گا، 5 جوڑے ہم نے پہلے سے لا کے رکھے ہوئے ہیں، تو غریب کو بھی تو موقع دینا، وہ بھی پہلے سے تیاری کرے، پلان کرے، تو اچھے انداز سے ادا کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان مال کی بڑی شدید محبت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ جانتا نہیں کہ جب مردوں کو اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا قبروں میں سے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے پیش کر دیا جائے گا۔ سورہ زلزال میں کیا تھا؟ اعمال پیش ہوں گے، اب کیا ہے؟ نیتیں بھی پیش ہوں گی۔ اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دکھاوے کا عمل، ریاکاری کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا، تو اعمال اور اب نیتوں کا ذکر بھی آ گیا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب واقف ہوگا۔ واقف تو آج بھی ہے، مگر آج امتحان کے لیے مہلت دے رکھی، جو چاہو سو کرو، کل اظہار بھی کرے گا، حساب بھی لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ سورۃ القارعہ، اس میں قیامت کا واقع ہونا اور اعمال کا تولا جانا، اس کا بیان آئے گا۔ یہ تیسری بات ہے اعمال کے تولے جانے کے اعتبار سے جب ہمارے سامنے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعہ، کھڑ کھڑانے والی، تمہیں کیا معلوم کھڑ کھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تم کیا سمجھے وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ کچھ راتوں میں بارش ہوئی نا، کیسے تتر بتر پروانے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح لوگوں پر وحشت طاری ہوگی، بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، اور ایک دہشت ان پر طاری ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے، کہ اس اون اور روئی کو پھونک مارو تو اڑتی پھرے، تو اسی طرح پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوئے، مراد نیکیوں کا زیادہ ہونا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ آرام والی زندگی میں ہوگا۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن اعمال کے اعتبار سے ہلکے ہوں گے، برائیاں زیادہ نیکیاں کم، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ تیسری بات آ گئی، اعمال پیش ہوں گے، نیتیں دیکھی جائیں گی، اب کچھ ہے تو وہ تولا جائے گا، اور یہ بھاری ہوئے نیکیوں کے اعتبار سے اعمال تو کامیابی، اور ہلکے ہوئے تو ناکامی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے پلڑوں میں ہمیں نیکیوں کا وزن بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر، یہ سورت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے ساتھ چند احادیث بھی بتائیں، اور صحابہ کا بعض کا خیال تھا کہ وہ احادیث بھی قرآن کا ہی حصہ ہیں۔ اس طرح اس کی تشریح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود سکھائی اور بتائی۔ مال کی محبت اس سے روکا گیا، اور کل پیشی ہے اور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا بتایا گیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں مبتلا رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ 2 کے 4 اور 4 کے 8 نہ بنے، 16 بنے، اور 16 کے 32 نہیں 64 بنے، ہے نا، اور آگے یہاں تک کہ کیا ہے؟ قبر میں چلے گئے۔ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، بندے کو وادی بھر کے سونا مل جائے تو کہے گا ایک اور مل جائے، وادی ا ویلیو آف گولڈ، ایک وادی سونا بھری مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور ملے، کہے گا ایک اور مل جائے۔ فرمایا اس کے پیٹ کی بھوک اور ہوس کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ حدیث میں دوسرا ذکر آیا، مسلم کی روایت، بندہ کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا کیا اس کا مال؟ کھایا اور ختم، پہنا اور پرانا کر دیا، باقی مرے گا تو پیچھے وہ رسا کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ہے کیا تیرا مال؟ اللہ اکبر، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔
تو اس کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈالا، پڑے رہے ڈوبے رہے اسی میں، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے، کیا کہ تمہارا غافل ہونا غلط تھا، تم نے دنیا کو مقصود بنایا غلط تھا، ان قریب آخرت تمہارے سامنے آئے گی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم یقین کے ذریعے سے جان لیتے۔ یقینی علم اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے وحی کے ذریعے عطا فرمایا، جس علم نے بتایا کہ قیامت ہے، کاش اس کو سیکھتے سنتے سمجھتے اور مان لیتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، یہ سورہ ابراہیم میں بھی ایک آیت ذکر کیا تھا، ہر ایک جہنم پر پیش ہوگا، اللہ اکبر، کیوں؟ الصراط، وہ جہنم کے اوپر سے پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، جہنمی وہیں سے گرا دیے جائیں گے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اہل ایمان کو گزار دیا جائے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، تمہارے سامنے سارا منظرنامہ ہوگا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر لازماً تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوری زندگی کے بارے میں بھی سوال۔ حدیث ترمذی میں بندے کے قدم اس کی جگہ سے قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں۔ بتاؤ زندگی کہاں لگائی، بتاؤ جوانی کہاں کھپائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، اور بتاؤ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اور وضاحت کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، ایک اور واقعہ ہے سنن نسائی میں، اللہ کے پیغمبر ایک دن بھوک سے دوچار تھے، صدیق بھی اور فاروق بھی بھوک سے دوچار تھے، اللہ کے نبی سے گوارا نہ ہوا، اپنی برداشت کر رہے تھے، اپنے پیاروں کی برداشت نہ ہوئی، انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے، اور انصاری صحابی بڑے خوش ہوئے کہ رسالت میں آپ کی میزبانی کا شرف ملے گا، بکری ذبح کی، بیگم سے روٹی بنوائی، کھجوریں بھی پیش کی، اور ٹھنڈا پانی بھی پیش کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے روٹی دیکھی، اللہ کے پیغمبر نے گوشت دیکھا، اللہ کے پیغمبر نے کھجور دیکھی، اللہ کے پیغمبر نے پانی دیکھا، اور اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ اس روٹی کے بارے میں سوال ہوگا، اس گوشت کے بارے میں سوال ہوگا، اس کھجور کے بارے میں سوال ہوگا، اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا، سوال ہوگا۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت، قرآن کی نعمت، دین کی نعمت، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پھر رمضان میں توفیق مل گئی، شوال میں کہاں ہوں گے؟ اس کا بھی سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، نعمتوں کو جائز طریقے پر استعمال کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العصر، یہ امام شافعی کے مطابق رحمۃ اللہ علیہ اگر یہی سورت نازل ہوتی تو کافی ہوتی، لوگ اسی میں غور کر لیں، امام شافعی فرماتے ہیں کافی ہو جائے۔ جس منتخب نصاب کا بار بار ذکر ہوا، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب بھی فرمایا، بارہا بیان کیا، سیٹلائٹ چینلز پر بھی وہ نشر ہوتا ہے، جو اب کتابی شکل میں، آڈیو میں، ویڈیو میں، تمام گیجٹس کی صورت میں اویلیبل ہے، اس منتخب نصاب کا آغاز بھی سورۃ العصر سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان واقعتاً خسارے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام راضی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت کو پڑھ کر تو آدمی مر ہی جائے، اندھیرے اندھیرے، تاریکی تاریکی، قسم کھا رہے اللہ عصر کی، زمانے کی، سارے خسارے میں ہیں، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ چاروں کام کرنے والے خسارے سے بچیں گے۔ کون سا خسارہ؟ 2-4 لاکھ کروڑ کا نہیں، وہ جہنم کی آگ کا خسارہ، وہ کل یا ذالک یوم التغابن، ہار جیت کے فیصلے کا دن، اس دن کا خسارہ، اس سے بچنے کے لیے یہ چاروں کام کرنے ہیں۔ ایمان زبان سے آگے بڑھ کر دل میں بار بار ذکر آ چکا، اعمال صالحہ ایک انداز سے کہیں تو حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، جو تقاضے اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کیے ان پر عمل کرنا اعمال صالحہ ہے۔ پھر اکیلے نیک بندہ کافی نہیں، بہت توجہ کیجیے گا، اکیلے نیک بندہ کافی نہیں۔ تیسرا کام وتواصوا بالحق، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، یہ اجتماعیت کی طرف اشارہ۔ اور حق یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کا پیسہ دبا لیا تو کہو بھائی اس کا پیسہ واپس کرو، یہ بھی حق ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے،
اللہ کا دین، اللہ کا حکم اس پر نافذ ہونا چاہیے، اس کی وصیت کرنا یہ لازم ہے مجھ پر اور آپ پر، یہ فرض ہے امت کے ذمے، اور اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ چوتھا کام بتواصوا بالصبر، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ جس نے کسی کے 10,000 بھی مار لیے تھے، آپ کہہ کے تو دیکھیں اس کے پیسے واپس کر، وہ کہے گا تمہارے چاچا لگتے ہیں، جو آپ نے کام سے کام رکھو، اچھا لگے گا اس کو؟ اچھا نہیں لگے گا۔ اور دنیا میں خدائی کے دعوے کرنے والوں کو کہا جائے کہ زمین تمہاری نہیں اللہ کی ہے، قانون تمہارا نہیں اللہ کا چلے گا، برداشت کریں گے وہ اس کو؟ قطعاً نہیں۔ اب مشکل آئے گی، اب صبر بھی کرنا ہے اور مل جل کر صبر کرنے کی وصیت کرنی ہے۔ بھائی اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں، جماعتی زندگی اختیار کرنی ہے۔ اکیلے اکیلے مسلمان بن جانا، نیک بن جانا کافی نہیں، دین حق کی دعوت بھی دینی، دین حق کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد بھی کرنی۔ بہت تفصیل آ چکی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور اس کے لیے جماعت اختیار کرنا لازم ہے، اور صبر بھی ہے، جو مشکلات آئیں اس کو مل جل کر برداشت کرو۔ یہ ہیں چاروں کام، ایک بھی کم نجات نہیں ملے گی۔ اور خسارے سے بچنے کا ذکر ہے، جنت تو بعد میں، فمن زحزح عن النار، پہلے قرآن کہتے ہیں جو جہنم سے بچایا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ تو یہ تو خسارے سے بچنے کے لیے، اور محنت ہوگی تو جنت میں داخلہ بھی انشاءاللہ ملے گا۔ باقی تفصیلات منتخب نصاب کے درس میں سنیے، اس پر کتابچہ بھی ہے، اس پر خطابات بھی آپ کو مل جائیں گے، پڑھیے، اور اجتماعیت کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی فرائض کی ادائیگی کے لیے قائم کی۔ تنظیم اسلامی کا پیغام، نظام خلافت کا قیام، البتہ سمجھیے، معلوم کیجئے، مطالعہ کیجئے، بہت کچھ ہو بھی گیا، بیان بھی ہو گیا، اور پھر دل جمعی کے ساتھ آئیے۔ سیدھی سی بات ہے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر میں نے یہ جماعت اپنے لیے پسند کی 1998 سے، اللہ کا شکر ہے میں اس میں شامل ہوں، تو میں آپ کو بھی اسی کی دعوت دوں گا کہ آپ بھی اس میں شمولیت اختیار کیجئے، تاکہ ہم مل جل کر اپنے دینی فرائض کو ادا کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الہمزہ، اس میں وہ جو مال کی مذمت آئی تھی، اب مال کی محبت میں ڈوبا ہوا آدمی، اس کا کردار کتنا گھٹیا ہوتا ہے یہ بھی بیان ہو رہا ہے، اور اس کا انجام کتنا برا ہوگا یہ بھی ذکر میں بات آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے اور سامنے برائی کرنے والے کے لیے۔ ہمزہ لمزہ یہ ایک دوسرے کے ہم معنی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، وہ غیبت وغیرہ، سامنے برائی کرنا، لوز ٹاک کرنا، ٹانٹنگ کرنا اور کامنٹس پاس کرنا۔ جب مال کی محبت میں آدمی غرق ہو کر تکبر کا اظہار کرتا ہے تو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، معاذ اللہ۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ گمان کرتے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو باقی رکھے گا؟ نہ تو ہمیشہ باقی رہے گا نہ تیرا مال۔ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ مگر گھمنڈ کیا ہے؟ میری کرسی مضبوط ہے، میرا اقتدار مضبوط ہے، میں ہی میں ہوں، کچھ نہیں ہو سکتا، میں ہی میں ہوں، یہ گھمنڈ ہے مال کی محبت کے نتیجے میں۔ کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا سمجھ آئی کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ استغفر اللہ، یہ جہنم کی آگ، اٹس ناٹ اے جوک، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اور حدیث میں ہے دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 ٹائمز زیادہ ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ ہے، اور ہر درجہ وہ ملٹیپل ہے، اور ملٹیپل اور ملٹیپل اور ملٹیپل۔ اللہم اجرنا من النار، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اسی دل میں مال کی محبت تھی، اسی دل میں تکبر پیدا ہوا تو دوسروں کو تم نے ذلیل کیا، جلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ استغفر اللہ، آگ کے ستون باندھ کر عذاب دیا جائے گا، پھینکا جائے گا، اور آگ کے ستون ان پر ڈالے جائیں گے۔ یہ مختلف تفسیریں علماء نے بیان فرمائی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب قرآن حکیم کی آخری 10 سورتیں ہیں، الحمدللہ سب کو یاد بھی ہوا کرتی ہیں۔ البتہ 10 پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، جس کو 10 یاد ہیں وہ 2-4 اور یاد کرے بھائی،
جس کو 20 یاد ہے وہ تھوڑا سا اور یاد کرے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وقت تو بہرحال کم ہے لیکن ٹو دی پوائنٹ چند باتیں میں ضرور آپ کے سامنے چاہوں گا کہ رکھ دوں. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری 10 صورتوں کے تعلق سے 2-3 بڑی اہم باتیں بیان فرمائیں. نمبر 1، دین کی چند بنیادی اصطلاحات جو بہت جامع اصطلاحات ہیں وہ ان 10 صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو دین کے تقاضوں کا ایک خلاصہ بھی سامنے آ جاتا ہے. نمبر 2، ان آخری 10 صورتوں میں سے 7 صورتیں سورہ لہب تک مستقل ان میں سیرت النبی کا ایک ایک نقطہ بھی ہمارے سامنے بیان ہونے آ جاتا ہے. اور پھر سورہ اخلاص میں قرآن کی اصولی دعوت، اور فلق اور ناس میں عرض کر رہا ہوں، ایڈ کر رہا ہوں 2 بڑی حفاظتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں. سورہ فیل کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. مشہور واقعہ ابرہا کا لشکر، اور بنیادی بات تو یہ تھی کہ اس سے چاہا کہ کنیسہ بنایا تھا، ایک اس نے گرجا گھر بنایا تو یہ کعبے کے بجائے لوگ اس طرف آ جائے، تو اس نے کہا کہ کعبے کو ڈھا دوں تو لوگ میری طرف آ جائیں گے. بڑی اہم بات کیا تھی؟ قوم سبا کا بیان ہم نے پڑھا تھا نا، تباہ ہو گئی تھی. سبا کی قوم کی تباہی کے بعد وہ تجارتی روٹس عربوں کو مل گئے تھے اور قریش کو مل گئے تھے. یہ تاریخی طور پر مولانا مودودی نے بڑی اہم باتیں لکھی تفہیم القرآن میں رحمۃ اللہ علیہ. اور عرب قریش کی عظمت تھی کعبے کی وجہ سے، تو ابرہا نے سوچا، یمن کا گورنر تھا اور وہیں قوم سبا ماضی میں تھی، ذہن میں رکھیے گا، اس کعبے کو معاذ اللہ میں ڈھا دوں تو ان کی عظمت ختم، یہ تجارتی روٹس ہمیں واپس مل جائیں گے. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے. اور اس برے ارادے کے ساتھ یہ ہاتھیوں کو لے کر بھی آیا اور 60,000 کا لشکر بھی لے کر آیا، اس زعم میں کہ اللہ کے گھر کو ڈھا دے گا معاذ اللہ. اللہ کا تبصرہ. اور یہ سیرت کا نقطہ اس میں کیا ہے؟ سیرت کا نقطہ یہ ہے کہ واقعہ فیل، یہ ہاتھیوں والوں کا واقعہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا. تو ایک عظیم الشان واقعہ، اسی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ بھی آ رہا ہے. اس زمانے میں تاریخ جین فیب کے اعتبار سے نہیں بلکہ واقعات سے یاد رکھی جاتی تھی. تو کب ولادت ہوئی اللہ کے نبی کی؟ عام الفیل، ہاتھی والوں کا جس سال واقعہ پیش آیا اس سال اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی. ایک اور نقطہ وہ تشریح میں عرض کروں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو بیکار نہ کر دیا، ناکام نہ کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. یہ ابابیل وہ ابابیل پرندے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے طیرن کی کہ جھنڈ کے جھنڈ کثرت سے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر کنکریاں پھینکتے تھے سنگ گل کی، یعنی پکی ہوئی مٹی کی، سالڈ قسم کی کنکریاں. ایک ایک پرندے کی چونچ اور پنجے میں کنکریاں اور اوپر سے وہ برساتے. پھر کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول، بس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. تفاسیر میں لکھا ہے وہ ایک کنکری آتی تو ہاتھی کو بھی پھاڑ ڈالتی اور اس کے لشکر کے ایک فر کو پھاڑ ڈالتی، اوپر سر سے داخل ہوتی، نیچے سے نکلتی، پھاڑ ڈالتی. صرف اس کو اللہ نے اتنی مہلت دی ابرہا کو کہ یمن کے علاقے تک پہنچے. یہ وہاں پہنچا تو اس کا سینہ پھٹا اور یہ لوگوں کے سامنے مرا اور اللہ نے نشان عبرت اس کو بنا دیا. زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، 2 نقطے. ایک نقطہ، گھر کس کا تھا؟ اللہ کا. عبد المطلب سے ڈائلاگ ہوا ابرہا کا. عبد المطلب نے کہا بھائی میں تو اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، میرے 200 اونٹ واپس کر، میرے اونٹ ہیں، میں اونٹ کے لیے آیا ہوں، گھر جس کا وہ خود ہی دیکھ لے گا. اللہ اکبر. اور دیکھا گھر والے نے، 60,000 کا لشکر تباہ. ہاتھی جیسا جانور کبھی عربوں نے نہیں دیکھا. اللہ نے برباد کر دیا اس پورے لشکر کو اور نشان عبرت بنا دیا. گھر اللہ کا جس نے بری نگاہ ڈالی، اللہ نے گھر کی حفاظت کی اور بری نگاہ ڈالنے والے کو نشان عبرت بنا دیا. نوٹ کیجئے گا، رسول کس کے؟ اللہ کے. اس عظیم الشان واقعے سے اشارہ کر کے بتا دیا گیا رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے. ان کے خلاف جو کوئی سازش کرے گا اللہ ہی کافی ہو جائے گا. اور جیسے ایک بات عرض کروں، رسول کا امتی جو رسول کے مشن پر لگ جائے اس کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ تعالی کافی ہو جائے گا. سورہ قریش میں نقطہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین قبیلے میں اللہ نے مجھے چنا اور اس کی بہترین شاخ بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو سیرت کا نقطہ کہ قریش میں آپ کی ولادت. اب آئیے اس کا مطالعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے
ایلافیم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے آگے ذکر آ رہا ہے عبادت کرنی چاہیے اللہ کی۔ مانوس کیا کس سے؟ سردی گرمی کے سفر سے۔ بیت اللہ مکہ مکرمہ میں کچھ اگتا تو نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا قریش پر کہ تجارتی روٹس اللہ نے ان کو عطا فرما دیے۔ گرمی کے زمانے میں شام کی طرف جاتے ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردی کے زمانے میں یمن کی طرف جاتے گرم علاقہ تھا، اور یہ روٹس اللہ نے ان کو عطا فرمائے، اور یہ کعبے کے متولی اور نگراں تھے، ذمہ دار تھے، تو اس وجہ سے ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، یہ اللہ کے انعامات ان پر ہوئے، تو ان کو سردی گرمی کے سفر سے مانوس کیا، تو کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یہ عبادت کی جامع اصطلاح گئی، پوری زندگی اللہ کی بندگی، یہی مقصد زندگی ہے۔ وہ جو میں نے کہا تھا چند بنیادی اصطلاح دین کی اس آخری 10 صورتوں میں آ رہی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ رب بھی بڑی جامع اصطلاح، وہ خالق بھی، پالنہار بھی، محافظ بھی، مالک بھی اللہ، اسی کی شکر کی اسی کا شکر ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، اور رب ہونے کی بنیاد پر اس نے عبادت کا مطالبہ کیا۔ تو آگے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں فرمایا کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، بس انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کون؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھلایا، کچھ نہیں اگتا کھلاتا ہے تمہیں اللہ، مکے والوں سے کہا جا رہا ہے۔ وآمنہم من خوف، اور خوف سے نکال کر امن عطا فرمایا۔ سارے عرب کے قافلے لٹتے ہیں مگر تمہارے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، نعمتیں ہیں شکر کرو، عبادت بجا لاؤ۔ ہمارے اعتبار سے کیا کروڑ نعمتیں ہیں، اسی اللہ نے دی جو تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ سورۃ الماعون، سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ کس ماحول میں پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا گیا، کن لوگوں کے درمیان آپ نے محنت کرنی تھی، کیسا گھٹیا کردار تھا ان لوگوں کا، اور کیسے لوگوں میں رہ کر انقلاب عظیم برپا کیا، یہ کانٹراسٹ کے طور پر بیان آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے، جزا و سزا کو، آخرت کا منکر ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ ارے خود نہیں کھلا سکتا تو کسی سے کہہ دے جو صاحب ثروت ہو وہ کھلا دے، نہیں، جو آخرت کا منکر ہے وہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی عاری ہو جاتا ہے، ورنہ یتیم معاشرے کا کمزور پسا ہوا طبقہ، مسکین معاشرے کا کمزور پسا ہوا طبقہ، ہر ایک ہی اس کی مدد کر لیتا ہے، مگر جو آخرت پر اعتقاد و یقین نہ رکھے وہ اتنے گھٹیا کردار پر اتر آئے گا کہ اس بنیادی انسانی ذمہ داری سے بھی عاری ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے درمیان محمد مصطفیٰ نے محنت کرنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فویل للمصلین، ایک رائے ہے کہ یہ مدنی دور کی آیات سے متعلق حصہ ہے۔ فویل للمصلین، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تباہی ہے نمازیوں کے لیے، کون سے؟ جو نمازوں سے غافل، رمضان میں ادا کی، رمضان کے بعد چھوڑ دی، 3 ادا کی 2 چھوڑ دی، 4 ادا کی فجر چھوڑ دی، کبھی ادا کی کبھی چھوڑ دی، اور جلد بازی میں ادا کی، آداب کا خیال نہ رکھا، بغیر سمجھے ادا کی، مارے بندے کی، استغفر اللہ، یہ ساری غفلتیں ہیں اور تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، اللہ ہماری حفاظت رکھے۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے، منافقین دکھاوے کی نماز ادا کرتے تھے، عرض کر چکا ہوں سورہ نساء میں، اس دور کا منافق 5 نمازوں میں آتا تاکہ اس کو مسلمان مانا جائے، آج کا مطمئن ہے 5 چھوڑ کر بھی کہ میں مسلمان، اللہ اکبر۔ الذین هم یراؤون، وہ کہ جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور معمولی سی برتنے کی شے بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے، اتنا گھٹیا کردار ہے منافقین کا بھی، آخرت کے منکرین کا بھی، کہ کہیں نہ کہیں نمایاں ہو کر بات سامنے آئے گی۔ ابو جہل کے بارے میں بھی ابتدائی آیات کے متعلق مفسرین نے لکھا، مجمع میں بڑا کھلایا کرتا تھا کیونکہ واہ واہ ہوتی تھی، دکھاوا، لیکن دروازہ کھٹکھٹاتا کوئی تو نہیں دیتا تھا، کیوں؟ اس کی کون تصویر بنائے گا، اس کی کون رپورٹنگ کرے گا، اس کی کہاں واہ واہ ہوگی، یہ ہے گھٹیا کردار۔ ایسے لوگوں کے درمیان نبی پاک نے محنت کرنی تھی، کیا عظیم انقلاب برپا کیا تھا آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ سورۃ الکوثر، سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ یہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تجزیہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا بھائی، ان بزرگوں سے جو سیکھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا، یہ سب ان کے کھاتے میں جائے گا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سیرت کا نقطہ سورہ کوثر میں کیا ہے؟ اب کانٹراسٹ،
آپ کی عظمتوں کا عالم کیا ہے؟ وہ تو اتنے گھٹیا لوگ تھے. آپ کا عظمت کا عالم کیا ہے؟ آپ کی شان بلندی کا عالم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. ایک تفسیر تو یہی ہے، وہ نہر کوثر جنت میں اور حوض کوثر جنت میں داخلے سے پہلے اللہ اس سے ہم سب کو سیراب فرمائے. سفید دودھ سے زیادہ شفاف اور شہد سے زیادہ میٹھا. یاد آئی حدیث؟ بڑے بڑے پرندے پی رہے ہوں گے جن کی اونٹ جتنی گردنیں ہوں گی، اور ان کو کھائیں گے جب تو کتنے مزے کریں گے اہل جنت. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر کو فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسرے ایک معنی کوثر کثرت سے، آپ کی امت سب سے بڑی، آپ پر اللہ کی نماز سب سے بڑے. یہ تو گنتے چلے جائیں تو صبح ہو جائے گی، تب بھی یہ بات ختم نہ ہو. کثرت خیر کثیر آپ کو عطا فرمائی. تو کیا کیجئے؟ فصلی لربک ونحر، پس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، ونحر اور قربانی پیش کیجئے. اللہ نعمتیں عطا کرے تو شکر گزاری کرو. اور اس کے دو اہم طریقے کیا ہیں؟ جان سے محنت اور مال سے محنت. جان سے محنت میں نماز بدنی عبادت، مال سے محنت میں قربانی کا ذکر کیا. تو جان و مال کھپاؤ اللہ کی عبادت کے لیے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی نامراد رہے گا، وہی ناکام رہے گا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا. تینوں صاحبزادے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے. تو معاذ اللہ ابو لہب نے کہا بطیرہ محمد، بطیرہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، محمد کی تو جڑ کٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے سے نسل چلتی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کی تو نسل ہی مٹ گئی. اللہ نے کہا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی نامراد رہے گا. بہت خوبصورت لکھا مولانا مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ کہ آج زمین پر کوئی ایک نہیں جو ابو لہب سے اپنی نسبت دینا پسند کرتا ہو، یا نسبت کرنا پسند کرتا ہو. اور آج کہہ رہا ہوں 2.25 ارب مسلمان ہے جو نسبت میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میں رسول اکرم علیہ السلام کا امتی ہوں، ان کی بیویاں میری مائیں ہیں تو میرے پیغمبر میرے والد ہیں. اس نسبت میں 2.25 ارب مسلمان فخر محسوس کرتا ہے. نام کس کا رہا؟ محمد کریم کا رہے گا. اور مٹی جڑ کس کی؟ ابو لہب کی. البتہ نام فقط اس کا اتنا رہے گا کہ بددعائیں ہی بددعائیں اس کے لیے ہوتی رہیں گی سورہ لہب میں. سورہ کافرون بڑی محبوب صورت اللہ کے نبی علیہ السلام کی. فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں تلاوت فرماتے، مغرب کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں تلاوت فرماتے، طواف کے مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت اس میں پہلی رکعت میں تلاوت فرماتے سورہ کافرون اللہ کے نبی علیہ السلام. وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ میں نے عرض کیا تھا پہلے، آج ہی عرض کیا تھا غالباً، اور بالکل، اور وتر کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. رات کو سوتے ہوئے بھی آپ اس کی تلاوت کا اہتمام فرماتے اور فرمایا کہ اس کی تلاوت سے تم شرک سے بچے رہو گے انشاءاللہ. رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت کی تلقین ہے. اس میں سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ آپ کی دعوت کیا تھی؟ آپ کی دعوت توحید تھی اور شرک کی نفی پر مبنی تھی، اور نو کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ، کوئی کمپرومائز باطل سے نہیں ہو سکتا. یہ اصولی انقلابی دعوت ہے آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ وحدہ لا شریک کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں جن کی تم نے پوجا پاٹ کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. الفاظ جو دہرائے گئے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن اصولی بات تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. وہ کہتے تھے نا کچھ کمپرومائز کر لیں، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، 1 سال ہم آپ کے معبود برحق کو مان لیں گے، کچھ کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ، کچھ لین دین ہو جائے. نہیں، لا اعبد ما تعبدون اور لکم دینکم ولی دین. یہ ہے دعوت توحید اور شرک کی نفی اور نو کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ. یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی انقلابی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ النصر، سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ آپ کی دعوت اور آپ کی محنت کا حسین انجام کیا ہوا؟ اللہ کا دین غالب ہو گیا. یہ سیرت کا نقطہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے. اکثر مفسرین کے نزدیک مدنی صورت ہے اور فتح مکہ کی طرف اشارہ. جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے آپ دیکھیں گے کیا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگ
جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ نقطہ دین کا لفظ بھی آ گیا, ٹھیک ہے, دین کا لفظ بھی آ گیا. دین نظام حیات. پہلے دین کس کا تھا, قانون کس کا تھا, مشرکین کے سرداروں کا. اب قانون کس کا لاگو ہوگا, اللہ کا. اب لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, سسٹم آف لائف بیسڈ آن دا ڈیوائن گائیڈنس. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. جب اتنی فتح ملی, اتنی نعمت ملی, اتنا عظیم معاملہ ہوا, تو کیا کرنا ہے, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, بس آپ اپنے رب کی حمد تسبیح کیجئے, اس کی حمد کے ساتھ, وَاسْتَغْفِرْ, اور اس سے استغفار کیجئے. پیغمبر تو معصوم ہیں, یہ درجات کی بلندی کے لیے بھی استغفار ہوتا ہے. اور ماضی سے آگے جب پیغمبر دیکھتے ہیں تو اور اللہ کے قریب ہو گئے, تو ماضی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کچھ کم تھا تو اور اس پر استغفار کرتے. یہ عظمت اور عاجزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس آیت کے نزول کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدوں میں بھی اس کو جاری فرمایا, سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ الفاظ بھی ہمیں احادیث میں ملتے ہیں. انہ کان توابا, بے شک وہ اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے. ہمارے لیے نقطہ کیا, جب اللہ نعمت عطا فرمائے, اچیومنٹ عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے, تو استغفار بھی ہو اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو اور اللہ کی تسبیح بھی کی جائے. سورۃ اللہب, سیرت کا نقطہ کیا ہے, آپ کی دعوت اور آپ کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا. ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر آ رہا ہے, تو دشمنان مصطفیٰ کا انجام کیا ہوا یہ بیان آ رہا ہے اس مقام پر سورہ لہب میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. یہ کلمات اللہ کی طرف سے ہیں. اور یہ کب ہوا, کوہ صفا پر اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوئے آغاز وحی کے تقریباً 3 برس کے بعد, اور آپ نے سارے قریش کو, مکے والوں کو جمع کیا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی دعوت دی. تو اس نے ابو لہب جو کہ چچا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا, ذہن میں رکھیے گا, اس نے کہا کہ تبا لکا لہذا جمعتنا, تبا لکا, یہ الفاظ تھے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا کہ ایک اللہ کو پکارے باقیوں کو چھوڑ کر. اللہ کو غصہ آیا اور اللہ نے قیامت تک یہ الفاظ قرآن میں جاری کیے, تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی, اور کمائی سے مراد اولاد بھی. بدر کے بعد اس کے جسم میں پھوڑا پڑا اور بہت ہی بری حالت اس کی ہوئی, اور مرا تو لاش میں بدبو تھی, بیٹوں نے بھی ہاتھ نہ لگایا, غلاموں کو پیسہ دے کر گڑھے میں پھینکوا دیا. یہ ظاہری طور پر بھی بدترین اس کا انجام ہوا. سیصلا نارن ذات لہب, ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اس کا نام تو تھا عبد العزا, اس کی کنیت تھی ابو لہب, اس کا چہرہ تھا بڑا سرخ, تو لہب والا, انگارے والا اس کو کہا جاتا تھا. اللہ نے اسی نسبت سے کہا ذات لہب, بھڑکتی ہوئی آگ میں شعلے مارتی آگ میں ڈالا جائے گا. وامرأتہ, اور اس کی بیوی بھی, حمالۃ الحطب, جو لاد کر لانے والی تھی ایندھن یعنی لکڑیاں وغیرہ. یہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں حجو یعنی گستاخی بھی کرتی اور یہ کانٹے بھی بچھاتی, اور ایسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی. آگے لکھا ہے, فرمایا فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں کھجور کی مضبوط رسی ہوگی جو بٹی ہوئی ہوگی. دنیا میں بھی کہتے ہیں رسی پھنسی مر گئی, اور کل قیامت میں بھی یہی عذاب دیا جائے گا. یہ لکڑیاں اور کانٹے لا لا کر نبی علیہ السلام کے راستے میں بچھاتی اور شیر کے کانٹے برسا کر گستاخی کرتی. اس کا بھی برا انجام ہوا. یہ بدترین جوڑا ہے تاریخ کا جس کے لیے قرآن نے بد دعا کی قیامت تک کے لیے. ضمناً ایک بات, چچا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا, قرآن اس کو رسول اللہ نے سنایا ہے. آپ سے بڑھ کر کوئی مبلغ نہیں, قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. دل میں طلب نہیں تو ہدایت نہیں ملی, اور جب دشمنی پر اترا تو بدترین انجام سے دوچار اور قیامت تک کی اس کے لیے عذاب. یہ سورہ لہب میں بیان ہو گئی بات. اس کے بعد سورۃ الاخلاص. مشرکین نے پوچھا بھائی آپ ایک ہی بات کرتے ہیں, وہ ایک ہے کون؟ تو اللہ نے اپنا تعارف دیا. بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے کہ اٹس اے 4-line definition of God. Everyone who fits in this would be God according to us, and nobody can be fit without except Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ایک ایسی خوبصورت تعریف اللہ نے دی کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی پر یہ فٹ آ ہی نہیں سکتی. اٹس اے 4-line definition of God Almighty. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی محبوب صورت. فجر کی 2 سنتیں دوسری رکعت میں, مغرب کی 2 سنتیں دوسری رکعت میں, طواف کی 2 سنتیں دوسری رکعت میں, اور وتر کی تیسری رکعت میں, اور رات کو سوتے ہوئے اخلاص بھی, فلق اور ناس بھی 3-3 مرتبہ پڑھ کے آپ دم فرمایا کرتے تھے.
ایک تہائی قرآن کے برابر اللہ کے نبی نے اس کو قرار بھی دیا ہے کہ توحید کا بیان ایک تہائی سے زیادہ قرآن میں ہے، اور ایک تہائی کا وہ بیان بڑی جامعیت کے ساتھ سورہ اخلاص میں آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے نبی علیہ السلام فرمائی وہ اللہ اکیلا ہے۔ یہ ہے اللہ کی توحید وجودی، اس کا وجود تنہا اکیلا، وہ الحی القیوم اکیلا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، یہ توحید ربوبیت ہے، سب سے بے نیاز، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد عربی میں چٹان کو کہتے ہیں، چٹان سے سہارا لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، چٹان کسی کے پاس نہیں جاتی۔ صمد سردار کو کہتے ہیں قبیلے کے، سب اس کے پاس جاتے، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ الصمد اللہ، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ربوبیت کے معاملے میں توحید کا بیان۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اسے جنم دیا گیا، سادہ سی بات، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی والد ہے۔ اب یہ تو اللہ ہی کی ذات کے لیے بس بات پھر آ سکتی ہے اور کسی پر نہیں آ سکتی۔ یہ ہے توحید ذات، وہ اکیلا تنہا، کوئی اس کی اولاد نہیں نہ اس کا کوئی والد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ایک بھی اس کے ہمسر نہیں، کوئی ایک بھی اس کے جیسا نہیں۔ یہ ہے توحید صفات کا بیان، کہ اس کی تمام صفات وہ یونیک ہیں، اسی کے لیے کوئی اس کے جیسا نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، سورہ شورى آیت نمبر 11، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو اللہ کے پیغمبر نے نام دیا معوذتین۔ معوذتین، دو پناہ دینے والیاں، اور یہ دو بڑی حفاظتیں ہیں، دو بڑے قلعے ہیں حفاظت کے لیے، جو قرآن کے آخر میں اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے، جس میں سورہ فلق میں باہر سے آنے والے شرور سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے دعا سکھائی گئی، اور سورۃ الناس میں اندر سے جو شرور، نفس اور شیطان، اندر کے جو شرور ہیں ان سے بچنے کے لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان جیسی کوئی صورتیں نہیں، مسلم کی روایت ہے، اور یہ بہترین تعوذ یعنی پناہ میں آنے کے لیے بہترین الفاظ ہیں، یہ سنن نسائی کی روایت۔ پھر مسلم میں، بخاری میں اور احادیث کی کتابوں میں بہت ساری باتیں ہیں، بیماریوں میں ان کی تلاوت کرنی چاہیے، نظر لگ جاتی ان کی تلاوت کرنی چاہیے، بچوں کو کالے ٹیکے نہیں لگانے چاہیے، یہ تلاوت کر کے دم کرنا چاہیے۔ اسی طرح جادو کے اثر سے بچنے کے لیے ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد فلق اور ناس کی تلاوت نبی علیہ السلام فرماتے، رات کو سوتے ہوئے اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کے پورے جسم پر دم کرتے، پھر دوسری مرتبہ تینوں پڑھتے، پھر تیسری مرتبہ تینوں صورتیں پڑھتے اور دم کرتے، اور یہ مستقل اللہ کے نبی کے وظائف میں شامل۔ سورۃ الفلق، باہر سے جو شرور حملہ آور ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے التجا کا انداز۔ قل، یوں کہیے، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو رات کی تاریکی کے بعد صبح کو نمودار کرے، من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا، ہر شر ہی آ گیا، بڑے جامع الفاظ، البتہ تین شرور کا خاص ذکر، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، رات کی ہی تاریکی ہوتی جس میں چوریاں، وارداتیں ہونا، حشرات الارض کا نکلنا اور پوشیدہ گناہوں کے کام ہونا، یہ سارے شرور ہیں۔ جب رات تاریک ہو جائے بہت ساری بحثیں اس میں آ سکتی ہیں، بہت سارے برے اعمال کا بیان کیا جا سکتا ہے، ان سب سے بچنے کے لیے دعا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ایک مراد یہ نفاسات جادوگرنیاں ہیں، اور ایک ترجمانی یہ بھی کہ اس سے مراد جادوگر ہیں، دونوں کا بیان ہے۔ تو گرہوں پر پھونکنے والیاں یا پھونکنے والے جادوگروں کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ اب کون کب حسد کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا، تو ہم اللہ ہی سے دعا کریں تاکہ اس کے حسد کے شر سے ہم بچیں۔ حسد کرنے والا قتل بھی کر دیتا ہے، پتہ ہے نا کس نے کیا تھا قتل؟ قابیل نے حابیل کو، وہاں تک بات جاتی، اللہ حسد کرنے والے کے شر سے بچا لیجئے۔ یہ ہے شرور رات کی تاریکی کے، جادو کے، حاسد کے، جو باہر سے حملہ کرتے ہیں، ان کا بیان الفلق میں۔ اب آخری صورت ہے الناس، لیکن ضمن ایک اور بات، نبی علیہ السلام پر ایک یہودی کی لڑکیوں نے جادو کر دیا تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اور اللہ کے پیغمبر نے ان آیات کی تلاوت کا اہتمام فرمایا، تو وہ جادو کا اثر ختم ہوا۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اب سورۃ الناس، سورۃ الناس میں باطن میں سے جو باطن کے جو شرور ہیں، اندر سے جو شیطان خاص طور پر، ان سے بچنے کی التجا کا طریقہ سکھایا گیا۔ لیکن نوٹ کیجئے گا، بس ایک دو علمی باتیں اور، لیکن بڑی کام کی ہیں، بڑی اہم ہیں۔ فلق میں شرور کا بیان زیادہ تھا، جو باہر سے حملہ کرتے ہیں، شرور کا بیان زیادہ تھا۔
अन्नास में पनाह देने वाले अल्लाह का बयान ज्यादा आएगा। क्यों? अंदर के शुरूर बहुत बड़े हैं बाहर के शुरूर के मुकाबले में। यह बड़ी अहम बात है, तफसील का मौका नहीं। अंदर के शुरूर ज्यादा खतरनाक हैं, नफ्स शैतान, बाहर के शुरूर के मुकाबले में। तो अन्नास में पनाह देने वाले अल्लाह की अजमत का बयान ज्यादा और शर का थोड़ा सा बयान आया है। यह एक और कीमती नुक्ता इसमें है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल, ए नबी अलैहिस्सलाम यूं कहिए, और हमें भी कहा जा रहा है यूं कहो, अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूं। मलिकिन नास, लोगों के बादशाह की पनाह में आता हूं। मलिक, अल्लाह की बादशाहत, यह भी एक बड़ी अहम इस्तिलाह दीन की जो आ गई। जब बादशाह अल्लाह है तो कानून उसका नाफिज होगा, इशारा। इलाहिन नास, लोगों के माबूद की पनाह में आता हूं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, छुप छुप कर हमला करने वाले के शर से, यानी अश-शैतान अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। बस यही कर सकता है, पढ़ चुके हैं, लेकिन डालता तो है, तो अल्लाह की पनाह में आने की इल्तिजा करनी चाहिए। मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नात में से और इंसानों में से। शैतान अकेला नहीं, बल्कि उसकी पार्टी इंसानों जिन्नात में भी है। उन सब से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आने की इल्तिजा हम करते हैं। दो बातें और। एक बात, किसी को इस्तिकामत सीखनी है तो शैतान से सीखे। बाज नहीं आता, पीछे हटता फिर आता है, पीछे हटता फिर आता है, पीछे हटता फिर आता है। पता है कि जहन्नम में जाएगा, लेकिन कहता तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। और सबसे आखिरी बात, सूरह फातिहा से सूरतुन नास मिल जाती है। वहां अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहां बिरब्बिन नास, रब्बुन नास, वहां रब्बुल आलमीन। वहां मालिक यौमिद्दीन, यहां मलिकिन नास। वहां इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरी इबादत करते, यहां इलाहिन नास, लोगों का माबूद। ये कुरान पूरा मरबूत कलाम है। और बिल्कुल आखिरी बात, दुआ से बात शुरू हुई, फातिहा, दुआ पर बात खत्म हुई। दुआ ही इबादत का हासिल है। और दुआ क्या है? अपने आप को अल्लाह के सामने बिछा देना और झुका देना। बस तस्लीम कर लो उसकी आजमत और बड़ाई को। यही बंदे की बंदगी का तकाजा है। बस ये दुआ कर लेते हैं इंशाअल्लाह, और उसके बाद तरावी और फिर वितर अदा करेंगे।